السلام علیکم جی، میں ولسن کے لیے ایک دفعہ پھر موجود سچ کی بات، سچ کے ساتھ آپ کی بات اور میری بات وائس آف ٹروتھ کے پینل سے ہمارے ساتھ سینئر صحافی کہوں گا میں، اور اب یہ پتہ نہیں فیلڈ سے وابستہ ہیں یا نہیں، لیکن ہمیشہ ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کسی نہ کسی مسئلے کے اندر یہ الجھے ہوتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کا جھمکٹا ان کے ارد و گواہ میں لگا ہوتا ہے۔ تو پوچھیں گے مشتاق سرکی صاحب ہیں۔ مشتاق صاحب، شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج۔ تو یہ کیا سلسلہ ہے آپ صحافت سے اس طرف سوشل میڈیا اور پھر یہ مسئلے مسائل اور لوگوں کا، اور یہ میں ایسا سمجھوں کیا یہ قوم پرستی ہے یا ملک پرستی ہے؟ دیکھیں، یہ انسان پرستی ہے، ٹھیک ہے، اور کسی بھی مظلوم کا جس کے ساتھ کوئی ظلم ہو بلکنے کی کوئی زبان نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، رونا سب کا ہے کہ ولسن کا بھی ہے کہ مشتاق کا بھی ہے کہ، ٹھیک ہے، اور بھوک افلاس کی بھی کوئی ذات، قبیلہ، نیشن، مذہب نہیں ہوتا۔ تو میں تو اس کا بلیور ہوں کہ انسانیت کے لیے آپ جتنا کچھ کر سکیں وہ کم ہے۔ آپ نے خود انٹرو میں کہا کہ بھائی پہلے صحافی تھے، اب ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، ہر مسئلے میں جاتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں کہ ہم من اصل قوم بحث بن چکے ہیں، کیونکہ ہماری بحثی کا معیار کہیے، دگنا پن کہیے، کہ ہم کہتے ہیں بھائی کسی کے ساتھ ہمارا کیا جائے، ہم تو ایک زبردست پورا سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جہاں پر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے، آپ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائیں، آپ سے کسی کے ساتھ ظلم ہوتا دکھائی نہ دے، تو ایسے جینے کو میں ترجیح نہیں دیتا، اس سے موت اچھی ہے۔ اگرچہ آپ زندہ ہیں تو کچھ کریں۔ ہم تو دیکھیں ویسے ہی مرنا ہے، یہاں کراچی کے تو ڈائنامکس آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اندھی گولی میں بندہ مر جاتا ہے، موبائل کے خصیص 12,000 کے فون چھننے پر مر جاتا ہے۔ تو جب آپ کو اس طرح کی اموات کا سامنا ہے ہی، تو کیوں نہ کچھ کر کے مریں، تو مرنے کے بعد بھی آپ سرخرو رہے، آپ کی نسل سرخرو رہے۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ خیر سگالی کے طور پر انسانیت کا جذبہ رکھیں، مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کو للکاریں، اور یہی وتیرہ میں نے اپنایا ہوا ہے۔ اب رہی بات کہ بھائی صحافت کے بعد یہ جو سماج سیوک والے کام ہیں، یہ کوئی آسان بزنس نہیں ہے، یہ آسان جاب نہیں ہے، یہ آسان ٹارگٹ نہیں ہوتے، اس کے لیے آپ کو جان ہتھیلی پہ رکھنا پڑتی ہے۔ آپ نے خود کہا کہ بھائی پہلے میں جرنلسٹ تھا، اب لوگوں کا ہجوم میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جب دلیرانہ آواز بنتے ہیں، جب آپ کو لوگ سنتے ہیں، جب آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، جب آپ کی آواز میں دم ہوتا ہے، جب ریاست کے ستون آپ کی آواز کو لبے کے کسی مسئلے کے حل کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں، تو پھر یہ کائنڈ آف بلیسنگ ہوتی ہے، اللہ کی ایک نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس لوگ کیوں نہیں آتے؟ کسی اور کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ پولیٹیشین سے مایوس کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میں نے کہا کہ من اصل قوم ہم میں بے حسی عروج پر ہے۔ تو اس گھٹن والے ماحول میں جہاں پر ہر طرف مایوسی، نا امیدی کی لہر ہو، تو اس وقت اگر آپ کسی کے لیے کوئی اچھا کام کریں، کسی کا درد سنیں، کسی کا مداوا بنے، تو یقیناً لوگ آپ کو فالو بھی کرتے، اور یہی سبب ہے کہ کراچی میں کوئی قوم پرستی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے میں کوئی یہ منافقت والی بات نہیں کروں گا، میں سندھی ہوں، سندھی قوم کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور میجارٹی جو ایگریڈ پرسنس ہوتے ہیں، جو متاثرین، وہ میری سندھی قوم سے ہوتے ہیں، وہ مجھے اپروچ کرتے ہیں، کیونکہ اردو اسپیکنگ کی قیادتیں موجود ہیں، MQM کے روپ میں ہو، PTI کے روپ میں ہو، جماعت اسلامی کے روپ میں ہو، مہاجر قومی موومنٹ کے روپ میں ہو، مختلف ان کے جو قیادتیں موجود ہیں۔ الٹیمیٹلی جو اردو اسپیکنگ بھائی ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی مسائل ہیں تو وہ اپنی قیادت کے پاس جائیں گے۔ اسی طرح پشتونوں کی بھی جماعتیں موجود ہیں، NP کے صورت میں، PTM کی صورت میں، یا خود جماعت اسلامی میں پشتون دوست ہیں، JUI میں دوست ہیں، یعنی ہر کسی کا اپنا ایک فورم اور قیادت موجود ہے۔ اب مجھ پر یہ چھاپ اس لیے کہ بھائی آپ تو سندھیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ تو ان کو سنتے ہیں، کیونکہ میرے فون پہ زیادہ جو اپروچ ہوتی ہے وہ سندھی لوگوں کی ہوتی ہے، سندھی قوم کی ہوتی ہے، ان کے متاثرین لوگوں کی ہوتی ہے۔ میں ان کی بات سنتا ہوں، ان کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے میں کوششیں کرتا ہوں، لیکن یہ قطعاً تاثر لینا بالکل میرے ساتھ ناجائز ہوگی کہ بھائی میں کوئی ایتھنک بیس پر، ایک زبان کی بنیاد پر کسی کا درد سنتا ہوں یا اس کے لیے آواز بنتا ہوں۔ کئی میرے اردو اسپیکنگ دوست ہیں، کئی پنجابی دوست ہیں، کشمیری، گلگتی، پنجابی، بلوچ دوست ہیں میرے، اردو اسپیکنگ ہیں، وہ پشتون ہیں، آتے میرے پاس، میرے دوست ہیں، اور ہم مل کے کام کرتے۔ تو جو بھی ہم سے ممکن ہو سکتا ہے ہم مظلوموں کے لیے کرتے ہیں، ظالم کو للکارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ریاست کا اس بیچ میں آپ کے ساتھ کیا کردار ہوتا ہے؟
ریاست کے مختلف پلرس ہیں جی، جس میں آپ کی جوڈیشری بھی آتی ہے، جس میں آپ کے پاک آرمی اور آرم فورسز بھی ہیں، جس میں آپ کا ایک الیکٹرل بورڈ بھی ہے آپ کے پاس، پارلیمنٹ بھی آپ کے پاس ہے، مختلف ان کے ڈومینس ہیں. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جن کے پاس اختیارات ہیں ان تک ہم آواز پہنچائیں. آپ دیکھیں، آپ اپنے علاقے میں اگر نظر ڈالیں تو آپ کے پاس تھانہ موجود ہے، آپ کے پاس تمام وسائل والے اختیارات رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن مسائل حل نہیں ہوتے. وہ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ یہاں پر جو سسٹم ہے، کرپٹ سسٹم ہے، بیڈ گورننس ہے. آپ کے سامنے کوئی تھانے دار بغیر پیسے دیے نہیں لگتا، ٹھیک، وہ ٹینڈر بھر کے آتا ہے. نااہل ہو، کرپٹ ہو، اعلیٰ حکام کا جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہے ان کا یہ ان کو فکر نہیں ہوتی کہ بھائی لگنے والا کون سا، بس پیسے ملنے چاہیے. اب جب وہ کرپٹ ایسے علاقے میں لگے گا تو وہ منشیات چلائے گا، وہ لینڈ گریبنگ کروائے گا، وہ اسٹریٹ کرائم کا سہولت کاری کرے گا اس کی. تو عام لوگوں کو نہیں سنے گا. عام لوگوں کو تب سنتے جب ہم جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، ان کے آواز میں طاقت بخشی ہے، جب ہم کوئی پوسٹ رکھتے ہیں، جب ہم اس پارٹ پہ پہنچتے ہیں تو پھر ہل جل ہوتی ہے. پھر وہ آنکھیں اور وہ کان، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سننے لگتے، اور پھر اس متاثر شخص کو بلا کے ان کا داد رسی کی جاتی ہے اور ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری بے ساکھی کو استعمال نہ کریں. آئین پاکستان نے ہمیں فنڈامنٹل رائٹس میں پروٹیکشنز دی ہوئی ہیں. ہر انڈیویجول کا اپنا ایک حقوق ہے ان کے، اور ان کا سدباب آپ نے کرنا ہے. جو آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں ان کو اپنے فرائض کے انجام دہی کے لیے غیر جانبدارانہ طور پر ایمانداری سے فرائض انجام دیں. یعنی کہ ہر مسئلے کا حل پروٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے، ہر مسئلے کا حل پریس کلب نہیں ہونا چاہیے، ہر مسئلے کا حل روڈ بند کرنا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، مشتاق بھائی کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالخصوص اس وقت جو حالات چل رہے، سیاسی مذہبی جماعتیں محض سیاست کے لیے زبان کا استعمال کرتی ہیں، ایتھنک کارڈ کھیل رہی ہیں. اس وقت ہمارا ملک اس کا متمل ہے ہی نہیں. ہم نے منحصل پاکستانی قوم ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا ہے اور اپنے آپس میں اتحاد صفوں میں قائم کرنا ہے. آپ دیکھیں کراچی میں آپ کو بینر نظر آتے ہیں، بھائی مفتی حافظ نعیم الرحمان جو ہے وہ میئر بننے کے چکر میں کبھی کبھی سندھی قوم کو ہٹ کرتے، یعنی ان کو منحصل قوم کو ٹارگٹ کرتے. بھائی کراچی پہ سندھ کے وڈیروں کا قبضہ، تو بھائی کراچی تو کسی کی ماں جہیز میں تو نہیں لے کر آئی. میں نے بار بار کہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سیاست کریں، کراچی تو سندھ کی دل ہے اور ہم سندھی اس کے مالک ہیں، وارث ہیں. آپ وڈیروں سے جھگڑا کریں، آپ زردائی سے جھگڑا کریں، جائیں، ہمارا کیا تعلق. اور سندھی قوم کو منسلک کرنا کہ بھائی جو بھی سندھی ہو پیپلز پارٹی کا ہوگا، جو بھی سندھی ہو جی ایس این کا ہوگا. کیوں بھائی؟ پی ٹی آئی میں سندھی نہیں ہے، جماعت اسلامی میں سندھی نہیں ہے، نواز لیگ میں سندھی نہیں ہے. تو جب آپ میٹھا میٹھا ہپ اسد اللہ بھٹو سندھی ہے تو بس صحیح ہے، کیونکہ جماعت اسلامی. مشتاق سر کی سندھی ہے تو وہ سندھی نہیں، وہ وڈیرا ہے کیونکہ وہ جماعت اسلامی میں نہیں ہے. تو یہ منافقت ختم کرنی ہوگی. اسی طرح ایم کیو ایم کو دیکھیں، اپنی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے، ہمارے اردو اسپیکنگ بھائیوں کو ہراس کرنے کے لیے وہ بھی کارڈ استعمال کرتے ہیں، مہاجر کارڈ، بولتے ہمیں سندھ کراچی الگ چاہیے. تو اس طرح سے آپ نے تو ناکامیاں، آپ کی رسوائی بنی ہے، رسوائی نصیب ہوئی ہے. سندھ قائم ہے، سندھ کی دل کراچی دنیا کے ترقی یافتہ تیز ترین شہروں میں شامل ہے. تو آئیں اس شہر کو سب اون کرتے ہیں. بالخصوص میرے اردو اسپیکنگ بھائی، پنجابی، پشتون، بلوچ، گلگتی، کشمیری، سرائکی، جتنے دوست ہیں ہمارے، ایون کرسچن، ہندو، آئیں مل کر یوتھ جو ہے اپنے جو لیڈرشپ ہے ان کو روکیں، ان کا گریبان پکڑیں کہ یہ ایتھنک کلر، یہ سیکٹرین کلر نہ کھیلیں. آئیں منحصل قوم بن کے کراچی کی ترقی کے لیے اپنا کنٹریبیوٹ کریں، اپنے آپ کو متحد کریں، آگے بڑھیں. کیونکہ متاثرین سب ایک ہیں. بیڈ گورننس کے شکار ہم سب ہیں، بد امنی کے شکار ہم سب ہیں، بے روزگاری کے شکار ہم سب ہیں، بری صورتحال کے شکار ہم سب ہیں. تو اس سب کو اس سے نبردآزما ہونے کے لیے ہم نے زبردست اتحاد پیدا کرنا ہے اور سب نے ساتھ کام کرنا ہے.
थैंक यू सो मच मुश्ताक भाई। ये मुश्ताक सरकी साहब थे, आज हमने कोशिश की कि टाइम निकाल कर इनसे बात कर सकें, क्योंकि एक तासुब किया जाता है। मैं ख़ुद भी इनका फॉलोअर हूँ और इनकी चीज़ों को देखता हूँ कि ये सिर्फ सिंधी कौम के लिए और सिंध के लिए बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसानियत की बात करते हैं, हक़ की बात करते हैं और मुल्क पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी होने वाले उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो शुक्रिया मुश्ताक भाई, एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा अपने कीमती वक्त में से टाइम देने के लिए। हमारे पेज को देखें, लाइक करें, अपनी कीमती राय से आगाह भी करें। शुक्रिया।